پارہ نمبر 11 سورہ یونس پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ الف لام را، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مراد کو جانتے ہیں۔ تل کا یہ قرآن آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی، کتاب الحکیم جو حکمت والی ہے۔ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو کہ حکمت والی ہے۔ اکانا للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی بھیجی الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم جو ان میں سے ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی، اور وحی یہ بھیجی کہ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، جو غلط کرے ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، وبشر، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق کرے خوشخبری دے ان لوگوں کو، آمنو جنہوں نے ایمان لایا۔ کیا خوشخبری دیں کہ ان لہم قدم صدق، اس بات کی خوشخبری دیں کہ ان کے لیے ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، قدم صدق، پایا سچائی کا۔ قال الکافرون، کافر بولے، ان ھذا، کہ یہ لساحر مبین، واضح جادوگر ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ واضح جادوگر ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ یونس۔ قرآن پاک میں جتنی صورتیں ہیں ان کا ایک نام ہے، جیسے سورہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا نام ہے سورہ فاتحہ، سورہ شفا، بہت سارے نام ہیں، ام القرآن۔ اسی طریقے سے اس سورہ کا نام ہے سورہ یونس۔ وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے 10ویں رکوع میں جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اور مناسبت یہ ہے کہ اس سے مکہ والوں کو یہ نصیحت کرنا مقصود ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جنہوں نے بروقت ایمان لایا، تو وہ اس ایمان نے ان کو فائدہ دیا اور اللہ کے عذاب سے وہ بچ گئے۔ اسی طرح اگر یہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ان کے ایمان ان کو نفع دے گا اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو اشارہ ہے کہ تاخیر نہیں کرنی مکہ والوں کو، اور رہتی دنیا تک کے لیے جی، کہ ایمان لانے میں تاخیر نہ کریں۔ یہ سورہ مکی ہے۔ جو سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی کہلاتی ہے، اور جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے وہ مدنی کہلاتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابھی لوگ کو ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، قیامت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، زیادہ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور پھر جب لوگ تیار ہو گئے اور ماننے والے ہو گئے تو اس کے بعد پھر احکامات آ گئے جی۔ چنانچہ جتنے بھی احکامات ہیں تقریباً یہ مدنی جو صورتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، سیاست، یہ سارے اخلاقیات
قصاص، حدود، یہ جو احکامات ہیں یہ پھر مدنی صورتوں میں اس کا ذکر آئے۔ اب اس سے پہلے جو تقریباً صورت تھی وہ اس میں جہاد کا ذکر تھا، اور جہاد کا جو حکم آیا تھا وہ مدینہ منورہ میں۔ پہلے جو غزوہ ہوئی تھی وہ غزوہ بدر ہوئی تھی سن 1 ہجری کو، کیونکہ اس سے پہلے لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد کوئی شرارت کرے گا، پنگا لے گا تو اس کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ جو لبرلز ہیں نا، لبرلز، ملحد، دین کے دشمن، وہ مکی دور کے آیات کو فٹ کرتے ہیں مدنی دور پر۔ جی وہ جی اگر کوئی برا کرتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے، کرنے دو اس کو۔ یہ تو مکی دور تھا نا، کہ اس وقت سٹیٹ نہیں تھی، ریاست نہیں تھی، پاور نہیں تھا۔ جو کوئی بدماشی کرتا، کوئی مسلمانوں کو تنگ کرتا، تکلیف دیتا تو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، نصیحت کرتے تھے، مان جاتے تو ٹھیک ہے، نہیں مان جاتے تو بس ٹھیک ہے یار، کیا کر سکتے۔ مدنی دور میں تو یہ بات نہیں تھی۔ مدنی دور میں تو یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، ایمان قبول کرو، دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر جزیہ دو، نہیں دیتے ہو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آج کے لبرلز کیا کرتے ہیں، نہیں جی لڑنے والی بات نہیں، تلوار والی بات نہیں کرنی ہے، بندوق والی بات نہیں کرنی ہے جی، الاخری۔ تو یہ غلط لکم دینکم ولی دین، جی بس تمہارا اپنا دین۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لکم دینکم ولی دین منسوخ ہو چکا ہے جی۔ اب وہ بات نہیں تھی پھر مدنی دور میں کہ پھر تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین، نہیں، مسلمان ہو جاؤ، پہلا کام ہے ایمان قبول کرو، دعوت دو اس کو، ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہو گیا دوسرا کام یہ ہے کہ پھر مسلمانوں کی بالادستی کو قبول کرو، بالادستی کو قبول کرو، غلبے کو قبول کرو، اور اس کے یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس دیں گے۔ اگر اس کے لیے بھی تیار نہیں تھے پھر اس کے بعد کہتا تھا کہ پھر میدان میں آؤ، پھر فیصلہ جو ہے وہ تلوار پہ ہوگا، تم جیت گئے تو پھر تمہاری، اور ہم جیت گئے تو پھر ہماری۔ بدر کے اندر یہی ہوا، 313 غالب آ گئے نا، اور اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہی ہے جی۔ لیکن وہ تو ہم کمزور ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی بس صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور وہ بھی 5% بھی لوگ نہیں کرتے جی۔ 5% عموماً نماز پر لوگ دیتے ہیں جی، نماز پر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے پورا لیکن باقی دین نہیں مانتا، کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ہم اس پر بھی شکر کرتے ہیں، یار چلو یار نماز تو پڑھ رہے ہیں جی۔ کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کمزوری کو دور فرمائے جی۔ تو فرمایا کہ سورہ یونس، اچھا حضرت یونس، یہ لفظ یونس ہے، عام طور پر یونس لوگ پڑھتے ہیں نا، یونس نہیں ہے، یونس ہے، اور یوسف ہے، یوسف نہیں ہے، لوگ پڑھتے ہیں نا یوسف، یوسف نہیں ہے، یہ یوسف ہے، قرآن پاک میں ہے یوسفو یا یوسفو، اور یا یونسو، نون پر پیش ہے جی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، ان کے قدم پسلے ہیں اپنے تحقیق کے مطابق، واقعہ آگے آ جائے گا۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے فرائض، اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کی تھی، کوئی اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے سب نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے، کسی نبی نے اپنے فرائض منصبی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہو گئے، چاہے وہ پیغمبر کی بیوی تھی، وہ عجوز کا جو ذکر ہے، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا تھا، ناکام ہو گیا، چاہے وہ پیغمبر کا والد تھا، ناکام ہو گیا، جنہوں نے بات نہیں مانی، اور جو مان گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اب مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے، تو دو باتیں ضروری تھی، ایک تو یہ کہ تمہارے پاس جو یہ کتاب آئی ہوئی ہے یہ کتاب برحق ہے، لہٰذا اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ برحق ہیں۔ نمبر دو، جو زبان، جو شخص، جو آدمی، جو ذات تمہیں یہ قرآن بتلا رہا ہے وہ بھی برحق ہے، کتاب بھی برحق
اور بتلانے والا بھی برحق، لہٰذا اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ برحق ہیں، اس پر ایمان لے آؤ۔ مشرکین مکہ اس چیز کے لیے وہ تیار نہیں تھے، ان کی غلط فہمی تھی۔ وہ کہتے تھے 3 باتیں ان کو رکاوٹ بنتی تھی جی۔ ایک بات یہ کہ اس بات پر ان کو تعجب تھا کہ بھئی انسان کیوں کر رسول بنے؟ رسول اگر کوئی بنتا ہے تو وہ کوئی مافوق البشر چیز ہونی چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی اور جن ہونا چاہیے، انسان کیوں کر رسول ہو؟ میں دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ رسول انسان ہوگا، بشر ہوگا۔ رسول بشر نہیں ہوتے، کوئی اور چیز ہوتی ہے جی، نورانی مخلوق ہونی چاہیے، نور ہونا چاہیے جس طرح جن اور فرشتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا ان کو یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو ہی نبی بنانا تھا تو پھر کسی ایسے آدمی کو ہونا چاہیے تھا جو غیر معمولی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام آدمی تھے، کسی بڑے خاندان کے اندر ہوتا، کوئی سرمایہ دار اور جاگیردار ہوتا، آج کے اصطلاح میں کوئی خان، ملک، نواب، سردار، چودھری، سائیں، یہ بڑے سمجھے جاتے ہیں نا، اس طرح کوئی آدمی ہوتا۔ آپ علیہ السلام تو ایک عام اس میں آئے تھے۔ تیسرا ان کو یہ تھا کہ اگر رسول کسی آدمی کو ہونا ہی تھا تو پھر یہ جو جزا کے احکامات ہیں، سزا مانو گے تو جزا ہے، نہیں مانو گے تو سزا ہے، ثواب ہے اور عذاب ہے، اس طریقے سے مرنے کے بعد واقعات، قیامت، حشر، نشر، یہ سارے چیزیں، ان کی پھر کیا ضرورت تھی؟ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ان کو اس کا جواب دے دیا کہ ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کیوں بھیجی۔ تو یہ جو استفہام ہے یہ انداز تعجب کے اندر ہے کہ اس بات پر ان کو تعجب نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو وہ انسانوں میں سے ہونا ضروری تھا۔ اور انذر الناس، اور رسول کا بھیجنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ لوگ اپنے خواہش کے مطابق جو ہے وہ اللہ کے حکم کو کوئی وہ کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، تو جو نہیں کرے گا اس کو وہ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا اس کو خوشخبری سنا دے، تو سزا اور جزا کا قانون بتا دیجیے۔ چنانچہ آج بھی ایسا ہی ہے، الحمدللہ مدارس میں ایسا ہے، بچے انعام لیتے ہیں تو ان کو پوزیشن لیتے ہیں، اچھا پڑھ لیتے ہیں، ان کو انعامات دیتے ہیں، اور یہاں تقریباً ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں تو ان کو شیلڈ دیتے ہیں، اسناد دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور جو گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی دیتے ہیں، ان کو سزا بھی دیتے ہیں۔ تو یہ جو لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار، مار نہیں ہوگا تو ہم پھر ادب کدھر آئے گا جی؟ مار تو ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز سکھائیں، 10 سال تک نماز نہ پڑھے پھر اس کو فَضْرِبُوهُنَّ وَيَضْرَبُوا والا ہونے میں، چھوٹا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے نا، فَضْرِبُوهُنَّ وَيَضْرَبُوا، پھر اس کو لگائیں کچھ، کیونکہ نماز جو نہیں پڑھ رہا ہے جی۔ بہرحال تو جب یہ ساری باتیں نہ ہوئی، بالآخر ان کے پاس جب کچھ بھی نہیں بچانا، اندر اندر سے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہیں نا یہ ٹھیک بتا رہے ہیں، لیکن ضد، عناد، ہٹ دھرمی یہ چیز رکاوٹ تھی۔ تو بالآخر کیا کہتے تھے؟ یار یہ جو ایسی باتیں ہیں نا ہماری سمجھ میں نہیں، یہ کوئی جادو ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کیا کہتے تھے؟ ساحر۔ ساحر کا معنی ہے جادوگر۔ کتنی برے الفاظ سے وہ پکارتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی دعوت کو جاری رکھتے تھے۔ تو ان کے لیے رکاوٹ کیا تھی کہ رسول کی کیا ضرورت ہے، اور یہ ان میں سے کیوں آیا ہوا ہے، یہ کوئی اپر ہینڈ چیز ہونی چاہیے تھی۔ جیسے آج کل کوئی عالم بنے نا اور وہ تقریر کرے تو یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں نا، سرمایہ دار کڑپینچ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جاگیردار، مولوی اس کی حیثیت کیا ہے، یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں،
بہت سارے علماء کو اس لیے ممبر پر وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں نا کہ بھئی داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا ضروری ہے اور کاٹنا حرام ہے وغیرہ وغیرہ، تو بہت سارے علماء کو اس بنیاد پر کہ تو نے مسجد پر کیوں داڑھی کی بات کی جی، اس کو نکال لیتی ہے جی۔ بہت سارے علماء کو اس وجہ سے کہ وہاں مثال معاشرے میں لوگ شراب پیتے ہیں، مولانا صاحب انما الخمر والمیسر شراب پر بات کر لیتا ہے، تو اس کو وڈیرے کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ شراب کی حرمت آپ نے ممبر پر بیان کر دی، تو لوگوں میں تو مشہور ہے کہ شراب تو ہمارا مشغلہ ہے، مولوی صاحب کو نکال لیتے ہیں الاخری ہی اس چیز کہ بھئی تیری حیثیت کیا ہے جی۔ تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں نا، علم کسی کی وہ نہیں ہے، اس پر اجارہ داری نہیں ہے۔ میرا بیٹا بھی عالم بن سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی عالم بن سکتا ہے، جو پڑھے گا وہ عالم بنے گا، البتہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، دین کی تبلیغ اور دین کے احکامات پہنچانے کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے لیے وہ پڑھے، کوشش کرے، محنت کرے، تو وہ آپ کو میرا بھی بن سکتا ہے، آپ کو یہ بن سکتا ہے۔ یہ انبیاء کی میراث ہے، جو حاصل کرے گا وہ ایک بڑے حصے کو حاصل کرے گا، حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے جی۔ اللہ تعالی ہمارے اولادوں کو علم نصیب فرمائے جی۔ اس لیے الف لام را حروف مقطعات، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز و نیاز کی باتیں تھی، اور یہ ان کے درمیان میں جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کوڈ ورڈز کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، علماء نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، پہلی قرآن پاک کی جو حقانیت ہے اس کو بیان فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ ایسی کتاب کے ہیں جو حکمت والی ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بہت بڑھیا کتاب ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ بڑی حکمت اور تدبر اور علم اور فلسفے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد استفہامی انداز میں اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے اور وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک رجل، کامل رجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں لفظ کیا استعمال، رجل آدمی کو کہتے ہیں، مرد کو کہتے ہیں، کہ انہی میں سے ایک مرد کو، انبیاء جتنے آئے ہیں سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت جو ہے وہ نبی نہیں آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک دور تھا، غالباً پہلا دور تھا، اس میں ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور کیا دلیل پکڑی تھی کہ جو حدیث ہے نا کہ انا خاتم النبین لا نبی بعدی، تو اس میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، تو وہ تو مردوں کے حوالے سے ہے، اس عورت نے کہا، لہٰذا یہ تو عورت نبی بن سکتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ جو دلیل ہے کہ رسول آتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو رہنمائی کے لیے تو مرد ہی ضرورت ہے جی، اس لیے کہ باہر نکلنا پڑتا ہے، مجمع میں جانا پڑتا ہے، بازار بھی جانا پڑتا ہے، اور عورت تو نہیں جا سکتی، اس پر تو پابندی ہے، وہ تو اکیلے سفر بھی نہیں کر سکتی، حج پہ نہیں جا سکتی، عمرے پہ نہیں جا سکتی، بازار نہیں جا سکتی، فرض نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتی، اس کی گواہی مرد کے برابر نہیں ہے، وہ ناقصات العقل والدین ہے، تو مرد ہوگا انہی میں سے ہوگا۔ کیا ان کو اس بات پر تعجب ہے؟ تو اللہ تو وہ رسول تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتا، تو وہ اس کا انسان ہونا ضروری تھا۔ ان انذر الناس، اور وحی یہ کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، کس بات سے؟ کہ جب وہ اللہ کے حکموں کو توڑے تو ڈرائے ان کو، یہ نبی کی ڈیوٹی تھی، اور نبی جب دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، اس کے بعد ان انبیاء اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں علماء، یہ ان کی بھی ڈیوٹی ہے ان انذر الناس، لوگ غلط کرے لوگوں کو وہ ڈرائے گا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے گا، اور لوگوں کے اللہ کے نافرمانی سے ڈرائے گا، لوگوں یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا الاخری، یہ اس کی ذمہ داری ہے، فرائض منصبی ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دی ان لوگوں کو جنہوں نے، تصویر کے دونوں رخ، یک طرف گاڑی نہیں چلے گی کہ وہ ہر وقت جناب ٹکا کے رکھا ہوا ہے، جناب بس جب بھی دیکھے نہ کرو جی، وہ کرو نہ فلاں، تھوڑا سا پیار بھی ہونا چاہیے، سخت بھی ہو، سختی بھی ہو، اور ساتھ کیا ہو،
پیار بھی ہو، یہ دونوں کے درمیان میں چلیں گے تو وہ کامیاب انسان ہوتا ہے، کامیاب وہ سارے چیزوں میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر صرف نرم ہی رکھیں گے اور وہ نہیں کریں گے پھر بھی معاملہ نہیں چلتا، اس لیے کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈا۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جن نے ایمان لایا۔ کیا خوشخبری دے؟ کہ ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے سچائی کا پایا ہوگا ان کو عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، جب کافر سب چیزوں میں لاجواب ہو گئے نا تو آخری بات کیا تھی؟ مولوی صاحب تقریر کرے سمجھائے تو بالآخر جس کو سمجھ میں نہ آئے نا یا سمجھنا نہیں چاہتا وہ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب آپ کی باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یہ کوئی اور آپ نے وہ چھیڑا ہوا ہے، آپ 1400 سال پرانی باتیں کرتے ہیں، نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں، نئے دور کے نئے تقاضوں کے مطابق بات ہو تو کیوں جی؟ اس لیے کہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے کہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور مولوی صاحب آپ وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا پرانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر یہ دلیل ہے نا کہ چاند پہ جانا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رجب قریب گزرا ہے، وہ تو چاند سے بھی اوپر گئے ہیں جہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر لہٰذا وہی 1400 سال پرانی باتیں ہمارے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا ویسے ہمیں تنگ کرتی ہے، یہ خود بھی پیچھے کی طرف جا رہی ہے جی۔ شروع میں آیا کہ جناب مٹی کے برتن استعمال نہ کرو، ہڈی کے استعمال کرو، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہڈی استعمال، اس کے بعد پھر کہا کہ شیشے کے استعمال کرو، سسٹم بن گیا نا، شیشے کے استعمال کیے، اب اس میں پھر کہتے ہیں جراثیم ہے جی، دوبارہ اب آ رہے ہیں وہی پرانی چیز کے اوپر جی، اب مٹی کے برتن بھی پسند کر رہے ہیں جی، مٹی کے برتن میں کھانا پکانا، مٹی کے برتن میں چائے پینا، فلانا۔ اب جو بڑے ہوٹل بن رہے ہیں نا وہی وہ دوبارہ وہ چپر والے جس میں وہ بان استعمال ہوتا تھا اور وہ پرانا جو سسٹم ہوتا تھا نا جو ذرا اچھے والے ہیں نا وہ دوبارہ اسی پر آ رہے ہیں جی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، پھر جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے جی۔ قال الکافرون، تو کافروں نے کہا ان ھذا لساحر مبین، انبیاء کو غلط ناموں سے پکارا گیا ہے اور اس کے وارث علماء کو بھی لوگ پکاریں گے، لیکن نہ انبیاء نے اپنی دعوت چھوڑی ہے اور نہ انشاءاللہ علماء اپنی دعوت چھوڑیں گے، اپنی دعوت جو ہے وہ برابر چلاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔